الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ التوبہ، اس کی آیت نمبر 40 ہمارا آج کا موضوع ہے، لیکن بات جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 38 سے، اے ایمان والو ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اذا قیل لکم، جب کہا جائے تم سے انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، ثقیل آپ کہتے ہیں بھاری بوجھ، اثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف بوجھ بن جاتے ہو یا زمین سے چمٹ جاتے ہو، تمہارے پاؤں زمین سے چمٹ جاتے ہیں نکلنے کی بجائے، یا قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے ہو آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر؟ بس تم نے قناعت کر لی ہے، بس اسی کو تم نے کافی سمجھ لی ہے، بس یہی زندگی گزارنی ہے تمہیں۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے متاع قلیل کے، بس تھوڑی سی پونچی ہے۔ الا تنفروا، ان لا، اگر نہ، الا تنفروا يعذبكم، اگر تم نہ نکلے۔ یہ جو غزوہ تبوک یہاں ڈی بریف ہو رہی ہے اس سورہ توبہ میں۔ گرمی کا موسم تھا اور کہتے ہیں قحط سالی بھی تھی، اور اس سفر بھی دور کا جو تھا وہ درپیش تھا، تو اس حالت میں قدم پیچھے کی طرف جو ہے وہ چلتے تھے، یعنی تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، پاؤں پکڑے چھاؤں گنیری۔ تو کہا گیا کہ اگر تم نہ نکلے، آگے یہ بات آئے گی کہ یہ منافق تمہیں کہتے ہیں کہ لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، یہ تمہیں کہتے ہیں کہ گرمی میں مت نکلو، یار کوئی قیامت تو نہیں، ارے صبر کر جاؤ، 2-4 مہینے بعد ٹھنڈک شروع ہونے والی ہے، پھر نکل جانا، تو بس ابھی تم نے نکلنا ہے گرمی۔ لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا، ہم جس آگ سے بھاگ رہے ہیں نا، بچ رہے ہیں، بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، وہ اس گرمی سے زیادہ شدید ہے۔ تو کہا گیا الا تنفروا، اگر نہ نکلے تم، يعذبکم عذابا علیما، تمہیں تو دیا جائے گا دردناک عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تبادلے میں دوسری قوم لائی جائے گی، بدل کر دوسری قوم لائی جائے گی، تمہاری جگہ دوسری قوم تبدیل کر دی جائے گی۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، یعنی جب اللہ پاک کسی قوم کو کسی قوم پر چڑھا کر لاتا ہے پہلی کو معزول کر کے، تو اس کے سامنے نہ تقدیر کام کرتی ہے نہ تدبیر کام کرتی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کے نام پر کچھ اور چیزیں تخلیق کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک پھر ان پر دین کے دشمنوں کو چڑھا کر لاتا ہے۔ پھر آپ اندازہ کریں بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو اللہ پاک کی جو ہے وہ عزیز ترین قوم سمجھتے تھے، جب انہوں نے فار گرانٹڈ لے لیا کہ کچھ بھی ہو، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹوں کی جگہ اور اس کے محبوب ہیں اور ہمیں وہ عذاب نہیں دے گا، تو پھر اللہ پاک نے ایران سے اٹھائے وہ جن کو اللہ پاک نے اپنے عباد قرار دیا،
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا، تو وہ عباد جو تھے وہ اللہ کے بندے تھے. کائنات پوری اصل میں اللہ کی غلامی میں ہے. کچھ چیزوں میں ان کو اختیار دیا گیا ہے اور کچھ میں خود کافر بھی اللہ کے عباد ہی ہیں. اس عبد کی جمع جو ہے وہ عبید ہے. جو زبردستی کا عبد ہے وہ عبید ہے، اور جو مرضی سے عبد بنا ہے اس کی جمع عباد ہے. وعباد الرحمن. اور عبید جو ہے وہ ہے کہ جب وہاں اللہ کی عدالت میں بحث مباحثہ شروع ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میں تو کافر بندوں پر بھی ظلم کرنے والا نہیں. یہ جو عبید ہے نا، یہ اللہ کے نافرمان عبد جو ہے اس کی جمع ہے، اور جو اللہ کے فرمانبردار عبد ہیں ان کی جمع ہے عباد الرحمن. عباد. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ پاک ہر جو ہے وہ چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے کرنا وہ کر لیتا ہے. اسے کوئی چیز اس کا رستہ نہیں روک سکتی، نہ اسباب رستہ روک سکتے ہیں، نہ کوئی تدبیر رستہ روک سکتی ہے. الا تنصروہ، اگر نہ نصرت کی تم نے اس کی، یعنی کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور کے ساتھ ہی جا رہے تھے نا، حضور نے دعوت دی تھی نا اپنے ساتھ چلنے کی. الا تنصروہ، یہ وہی ہے ان لا، اگر نہ تنصروہ نصرت کی تم نے اس کی، فقد نصرہ، تو نصرت کر چکا ہے اس کی اللہ. اللہ سنگل کا صیغہ ہے، ذرا یاد رکھیے گا. یہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ، جب نکالا اس کو، اکیلے کو. الذین کفروا، وہ ان لوگوں نے جو کافر تھے. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے. یاد رکھیے دو کو نہیں نکالا. اگر ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو اخرجہ ہو نہ ہوتا، اخرجہ ہما ہوتا. ثانی اثنین، دو میں دوسرے، یعنی اللہ کے رسول دو میں دوسرے تھے. حالانکہ اگر کہیں پریزیڈنٹ ہو یا وزیر اعظم ہو اور اس علاقے کا تحصیلدار یا ڈی سی وہاں کھڑا ہو تو وہ جو پرائم منسٹر ہے وہ دو میں دوسرا نہیں ہوتا، وہ پہلا ہوگا. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے تو حضور دو میں پہلے ہوتے اور دوسرے ابو بکر صدیق ہوتے. یہاں حضور دو میں دوسرے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نکالا کس کو تھا اللہ نے؟ ان کو، اس اکیلے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ جو دوسرا تھا وہ نکالا ہوا نہیں تھا، وہ ہائر کیا ہوا تھا، وہ گائیڈ تھا، وہ رائد تھا. اس کے دوسرے حضور تھے، یعنی ایک رائد تھا، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے فرمایا ثانی اثنین، دو میں دوسرے تھے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور عبداللہ ابن اریقط بن بکر. الف را یا قاف دو نقطے والا اور توئے طوطے والا، تو اریقط. یہ عبداللہ ابن اریقط بن بکر جو تھا یہ کافر تھا، یہ کافر تھا، لیکن جس کام کے لیے ہائر کیا جاتا تھا اس کا یہ ایکسپرٹ تھا، پروفیشنل گائیڈ تھا صحرا کا. یہ اس کو ہائر کیا گیا تھا. یہ تھا غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب آپ کو قرآن بتائے گا کہ کیسے.
یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب اس دوسرے نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے کو کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ، یعنی جب اس نے کافر تھا نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو کبھی بھی اس بے چینی اور اس بے قراری کو انہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پوری کائنات ہماری حفاظت پر لگی ہوئی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا تو حضور نے کہا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا۔ اب روایات کہتی ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک بات اللہ بتا رہا ہے، ایک بات راوی بتا رہا ہے۔ ہمارے یہاں راوی والی مشہور ہے، اللہ والی کوئی نہیں کہتا۔ اور جب کہا اپنے صاحب سے اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، تو صاحب جو ہوتا ہے وہ کمپینین ہوتا ہے، جو بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ آپ کا صاحب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، مائی انمیٹس، تو وہ ساتھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے کافروں کو کہا ہے وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے صحابی، صاحب ساتھ رہنے والے، صحبت پانے والے، پڑوسی آپ کے ساتھ رہنے والے۔ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی پاگل نہیں ہیں۔ تو صاحب سے مراد یہ لینا کہ یہاں سے صحابی مراد ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحابی بھی اصل میں لفظ صاحب سے ہی بنا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں وہ مراد ہے جو پاس بیٹھا ہوا بندہ تھا، جو کمپینین تھا اس وقت جس کو کمپنی حاصل تھی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اب راز کی بات شروع ہو رہی ہے، اہم بات شروع ہو رہی ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غار میں موجودگی کی نفی کر رہی ہے اور کسی ایسے آدمی کی موجودگی کی تصدیق کرتی ہے کہ جس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، وہ مومن نہیں تھا بھی۔ پس انزل اللہ، نازل کی اللہ نے سکینتہ، اپنی سکینت، علیہ، اس پر، نبی پر، علیہ۔ اگر ساتھ ابو بکر ہیں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ کوئی گڑبڑ تھی؟ بڑی خطرناک دفعہ لگتی ہے اگر ساتھ ہیں اور اللہ آپ پر سکینت نہیں نازل کر رہا، بس رسول پر ہی نازل کر کے رہ گیا ہے۔ اللہ اس ہستی کو قبول نہیں کر رہا جو ساتھ ہے۔ یہ ساتھ رکھ کے آپ فضیلت نہیں دے رہے، آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمَا ہونا چاہیے تھا نا، ابو بکر بھی تھے، ایمان والے تھے، ان دونوں پر سکینت نازل ہونی چاہیے تھی، نہیں، نازل کس پر ہو رہی ہے؟ علیہ، ایک بندے پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَيَّدَهُ، اور اللہ نے تائید کی، ان کی مدد کی، ان کی، اس کی، ہو ماں نہیں، ان دونوں کی مدد نہیں کی، اس کی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ان لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھتے، نہیں دیکھا تم نے۔ یعنی اللہ پاک کے جو لشکر ہیں وہ اس طرح سے مادی ہمارے سامنے آنے والے نہیں، ہر چیز اللہ کا لشکر ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کی فوجوں کو بس وہی جانتا ہے۔ ہر چیز تیرے اندر جتنے بھی جنہیں اعضائے رئیسہ تم کہتے ہو وہ اللہ کا لشکر ہی ہیں۔ یہ چھت جو اسے تم اپنا محافظ سمجھ رہے ہو یہ اللہ کا سپاہی ہے، بس اس کے حکم کا محتاج ہے، یہی جان لے لیتا ہے۔ یہ دیواریں، وہ گاڑی، وہ گارڈ ہی مار دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان لشکروں سے اس کی مدد کی
جنہیں تم نہیں دیکھتے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات اللہ نے نیچی کر دی، یعنی وہ جو نبی کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ یا ہم قید کر دیں گے یا ہم قتل کر دیں گے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی بلند رہی اور ہمیشہ بلند رہتی کہ اپنے رسول کو نکال لائے. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے. ہم ہمیشہ سے، میرے سمیت ہم سارے، یہی کہتے آئے ہیں کہ غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئے تھے. دیکھیں کفار کو چکمہ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ سمت میں چلے گئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ سمت میں چلے گئے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پہلے مدینہ پہنچ گئے ہیں، اور قباء کی مسجد میں حضرت سالم مولا ابن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروایا کرتے تھے، اور ابو بکر عمر قبل قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آنے سے پہلے ان کے مقتدی ہوتے تھے. یہ بات بخاری شریف میں 2 جگہ آئی ہے. اب چونکہ یہ کہانی اس آیت سے ثانی اثنین سے ہم نے لی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں ہم نے بٹھایا، اور بخاری میں جب یہ آیا کہ وہ تو حضور سے پہلے پہنچے ہوئے تھے، اور حضور کے آنے سے پہلے وہ سالم کے پیچھے جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے مقتدی تھے، تو پھر ظاہر مفسرین کو، وہ جو شارحین ہیں بخاری کے، انہیں کافی پریشانی ہوئی. اور ابن حجر سمیت جس نے بھی کہا، اس نے کہا احتمال یہ ہے کہ یہ حضور کے آنے کے بعد کی بات ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. وہ باقاعدہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ قبل قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آنے سے پہلے. اور حضور کے آنے کے بعد سالم جو تھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ قباء کی مسجد کے امام رہے تھے، اور ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نمازی تھے. ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا ساتھی بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے اپنی سکینت اور اپنی تائید کے لیے ایک سنگل کا صیغہ کیوں استعمال کیا کہ نازل کی فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، وہ جو حوصلہ دے رہا تھا اس پر، علیہ. اگر ابو بکر صدیق پریشان تھے تو پھر تو ابو بکر صدیق کو کہنا چاہیے تھا کہ ان پر سکون اور سکینت نازل کی. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ، ابو بکر کو چھوڑ دیا. تو اگر ابو بکر تھے تو پھر معاذ اللہ پھر ایمان کے ساتھ نہیں تھے. انہیں کیوں اللہ نے ترک کر دیا، کیوں اگنور کر دیا ٹوٹلی؟ ذرا پڑھیے گا اس کا ترجمہ آپ خود، اس آیت نمبر 40 کو نکال کے سورہ توبہ. کیوں اگنور کیا، کیوں ایک پر نازل کی دوسرے کو چھوڑ دی؟ یہ آیت ہمیشہ مجھے پریشان کیا کرتی تھی، ہمیشہ، کہ ابو بکر کو چھوڑ کیوں دیا گیا. لیکن جب تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ابو بکر تھے ہی نہیں تھے، یہ بن بکر تھے. وہ عبداللہ ابن ابی قحافہ تھے، یہ بھی عبداللہ، نام ان کا بھی عبداللہ، لیکن ابن اریقط اور بن بکر تھے، ابی بکر نہیں تھے. ابی بکر الگ رستے سے مدینے پہنچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاری اور وہاں کا ماحول کا پہلے جائزہ لینے کے لیے. یہ اسی طرح جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو اپنے سے پہلے بھیجا تھا وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو.
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ بس یہی عرض کرنی تھی، اگر ہضم ہو جائے تو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔